الرحمن الرحیم۔ مرآت شرح مشکات میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیاوی نقصان پر غمگین پریشان ہوتا ہے تو وہ جہنم کے 1000 سال کی مسافت قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو دینی نقصان پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے تو وہ شخص جنت کے 1000 سال کی مسافت قریب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے تمام حاضرین و ناظرین عبرت حاصل کیجئے کہ آج کل دنیاوی نقصان پر پریشان ہونا، واویلا کرنا، غمگین ہونا عام ہو چکا ہے۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ابھی اس حدیث پاک سے آپ نے سماعت فرمایا کہ دنیاوی نقصان پر 1000 سال کی مسافت بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس وبال سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے کس قدر کوشش کی اور انہیں کتنا یہ انجام جو ہے وہ برا لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، جن کی وفات اسی مہینے میں ہوئی، وہ ایک دن ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، اگر مبلغ اپنا کاروبار کرتا ہو، اس کی آمدنی جو ہے وہ اپنی ہو تو وہ حق بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے مساجد یا مدارس کی تنخواہوں پر انحصار نہیں کیا، ساتھ ساتھ اپنا کاروبار چھوٹا موٹا ضرور کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ نے کپڑا کہیں سے منگوایا تو وہ کشتی یا جہاز پہ آ رہا تھا، تو کسی نے آ کے خبر دی، بتایا کہ جی آپ کا نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ جس کشتی پر آپ کا سامان آ رہا تھا وہ ڈوب گئی، تو ظاہر ہے آپ کا سامان بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کے بتایا کہ وہ جو آپ کا سامان آ رہا تھا تجارتی، تو وہ بچ گیا ہے، وہ کشتی ڈوبی نہیں ہے، صحیح سلامت آپ کا سامان گھر میں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو نقصان کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا، صحیح سلامت مال گھر میں پہنچ جانے کی خبر ملی تو بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کے اندر نظر دوڑائی کہ میرا دل غمگین پریشان تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اس نقصان کی خبر آنے پر پریشان غمگین نہیں ہوا، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب خبر ملی کہ صحیح سلامت مال پہنچ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، اس پر میں نے اپنے دل کے اندر نظر دوڑائی کہ کیا میرا دل خوش تو نہیں ہوا اس پر، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اس پہ خوش نہیں ہوا، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگان دین دنیاوی نقصان پر پریشان نہیں ہوتے تھے، اور اسی طرح دنیاوی نفع پر اور دنیاوی آمدنی پر جو ہے وہ خوش بھی نہیں ہوتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی ہوتے تھے اور راضی رہتے تھے۔ کیوں؟
اس کا سبب یہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔